بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. حمد و صلاة کے بعد انشاءاللہ اسلامی اخلاق و آداب کے اس سلسلے کی جو کڑی آج کے اس درس میں پیش کی جائے گی اس کا موضوع ہے ہدیے کا، تحفے کا لین دین اور اس کے بعض احکام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا سبب بتاتے ہوئے اور اپنی امت کو ہدیہ دینے اور لینے دونوں سلسلے میں ابھارتے ہوئے، ترغیب دیتے ہوئے حدیث ارشاد فرمائی ہے تہادوا تحابوا. اے میری امت کے لوگوں، آپس میں ہدایہ تحائف کا تبادلہ کرو، لین دین کرو، تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی. تو میرے بھائی اور دوستو، حقیقت میں اگر ہماری پریکٹیکل زندگی میں دیکھا جائے تو تحفے تحائف کے لین دین کرنے کا ہمارے معاشرے کے اندر آپس میں جو تآلف پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے جو جگہ دل کے اندر بنتی ہے، اس میں اس کا بڑا رول، بڑا کردار ہوتا ہے. دشمنیاں تک دم توڑ دیتی ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، مشاکل کا خاتمہ ہوتا ہے آپس میں، اور ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بطور خاص اگر یہ اپنی رشتہ داری میں ہو تو اس کے اندر صلہ رحمی کو تقویت ملتی ہے. اگر یہ چیز میاں بیوی کے درمیان ہو تو ان کے درمیان وعاشرہم یا حسن معاشرت کو بڑی ہی تقویت اور بڑی مضبوطی ملتی ہے. رشتے مزید بہتر ہوتے ہیں. جو کبھی کبھی آپس میں چھوٹی موٹی پریشانیاں یا اختلافات میاں بیوی کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں، اگر ہدیہ تحائف کا لین دین ہو، بسا اوقات شوہر باہر سے آتا ہے، کچھ لے کر آئے، چھوٹی چیز بھی ہو ہدیے کے لیے، یاد رہے اور بات انشاءاللہ آتی ہے آگے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ہدیے کی رقم کتنی ہے، ہدیہ چھوٹا کتنا ہے یا بڑا کتنا ہے. ہدیہ ہدیہ ہی ہوتا ہے، بھلے ہی وہ بالکل مختصر سی یا معمولی سی چیز کیوں نہ ہو، اور اس کا دل کے اندر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. اور یاد رکھیں
کہ ہماری شریعت میں وہ تمام اسباب اختیار کیے گئے ہیں جن سے آپس میں مسلمانوں کے درمیان محبت، الفت، مودت کو فروغ ملتا ہو۔ یہ دین الفت کا دین ہے، محبت کا دین ہے، اتحاد کا دین ہے، اتفاق کا دین ہے، ملنے ملانے کا دین ہے، دشمنی رکھنے کا دین نہیں ہے آپس میں، ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنے کا دین نہیں ہے، قربت اختیار کرنے کا دین ہے۔ اور جیسا کہ ابھی بھائی بتا کر گئے کہ ان میں سے بہت ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے سے تعبیر کیا ہے کہ ایسا کرنا صدقہ، ایسا کرنا صدقہ ہے۔ اور اس کی جو بھائی نے ترجمہ حدیث کا بیان کیا، اس کی عربی نص میں ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتا ہوں، سبحان اللہ، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ کے اخلاقیات میں سے ایک بڑا ہی اہم اخلاق یہ تھا کہ آپ دوسروں کے کام آنے کو ہمیشہ فوقیت اور ترجیح دیتے تھے، دوسروں کے کام کس طرح سے آ جائیں۔ اور آپ کے اخلاق میں جنہوں نے سیرت پڑھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ غریبوں کی، محتاجوں کی، بیواؤں کی، مساکین کی کس طرح سے آپ مدد کیا کرتے تھے اور مدد کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ تو ہم کس کی امت ہیں؟ اس نبی کی امت ہیں جس کے بارے میں ہمارے آپ کے سب کے رب نے، خالق و مالک نے، اللہ نے گواہی دی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ وہ ذات ہیں، آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو بڑے عظیم اخلاق پر فائز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے بڑے کھلے لفظوں میں آپ توحید بھی لے کر آئے، آپ سنت بھی لے کر آئے، آپ دین کے پورے احکام لے کر آئے، لیکن آپ نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اچھے اخلاق کو بلندی پر پہنچاؤں۔ جو اخلاق موجود ہے معاشرے کے اندر، بہترین اخلاق موجود ہے، اس کو مزید ترقی دوں، اس کے اندر یعنی اضافہ ہو، زیادتی ہو، اس کو عروج ملے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق میں سے ایک خلق یہ تھا کہ آپ ہدایہ کو قبول فرماتے تھے اور ہدایہ کے لین دین پر اپنی امت کو ابھارتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی بطعام سأل عنہ اہدیۃ ام صدقہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بھی، اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، صحابہ کرام بھی اپنے نبی کا بڑا احترام کرتے تھے، نبی کی بڑی تقدیر تھی، نبی کی بڑی تعظیم تھی ان کی نگاہوں میں، اور جس شخص کو آپ احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس تک کسی نہ کسی ذریعے سے آپ قربت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہدیہ قربت اختیار کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تو صحابہ کرام ہدایہ لے کر آیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جب آپ کے پاس کچھ کھانے کی چیز لے کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کرتے تھے کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے۔ اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان فقراء و مساکین صحابہ کرام جو اصحاب صفہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہوا کرتے تھے، ان کو آپ ان تک بھجوا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آپ لوگ کھا لیں۔ اور اگر کہا جاتا کہ نہیں یہ ہدیہ ہے تو آپ، ایسا نہیں ہے، اب یہاں پر مسئلہ دیکھیے، سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی دیکھیے، یہاں پر یہ نہیں کہ اب ہدیہ ہے تو پورا اپنے پاس رکھ لیتے اٹھا کے، یہ تو ہدیہ ہے، چلو ہم اس کے اہل ہیں۔ اپنے صحابہ کرام کو، اصحاب صفہ کو بھولتے نہیں تھے، دیتے تھے ان کو، بلکہ پورا دیتے تھے۔ لیکن کیا ہوتا تھا، آپ کی عادت کیا، آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس وقت میں؟ آپ خود بھی شرکت فرماتے تھے، ان کو بھی کھلاتے اور خود بھی کھاتے تھے۔
تو آپ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ آپ پوچھتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ آل رسول کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یعنی تاکید کر لیتے تھے، یقین دہانی کر لیتے تھے کہ بھئی یہ ہے کیا چیز، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ آنے والا کیا نیت لے کر آ رہا ہے اس سے پوچھنے سے پتہ چلے گا۔ صدقہ ہے تو الحمدللہ مستحقین موجود ہیں، اور ہدیہ ہے تو اس کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل موجود ہیں۔ کہتے ہیں فَإِن قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا، اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو کہتے آپ لوگ کھا لو، وَلَمْ يَأْكُلْ، اور آپ کھاتے نہیں تھے۔ وَإِن قِيلَ هَدِيَّةٌ، اگر آپ سے کہا جاتا کہ ہدیہ ہے، ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُمْ، آپ بھی اپنا ہاتھ بڑھاتے، آپ بھی اپنا یعنی ان کے ساتھ کھانے کے لیے آپ بھی شرکت کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل الہدیہ ولا یقبل الصدقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ قبول فرمایا کرتے تھے مگر صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں فرماتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مشہور حدیث جس میں آپ فرماتی ہیں کہ ہم ایک چاند دیکھتے، دوسرا چاند دیکھتے، تیسرا چاند دیکھتے، اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو صحابی نے پوچھا کہ پھر گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا گزر بسر الاسودان، دو کالی چیزوں پہ ہوتا۔ کیا ہیں وہ دو کالی چیزیں؟ التمر والماء، کھجور اور پانی، کھجور اور پانی، کھجور کھا کے پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور زندگی گزر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی حدیث کے اندر اتنا اضافہ ہے بعض حدیث کے اندر کہ ہاں انصار کے پاس کچھ دودھ دینے والی اونٹنیاں اور بکریاں ہوتی تھیں، ان اونٹوں اور ان بکریوں کا دودھ وہ ہم کو پلایا کرتے تھے، یعنی بطور ہدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی اونٹنیوں کا یا اپنی بکریوں کا دودھ پہنچاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے ازواج مطہرات ان سے بھی استفادہ کرتے تھے اپنی گزر بسر کرنے کے لیے۔ تو اس کے اندر صرف ہمیں استدلال اس بات سے کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ قبول فرماتے تھے۔ صرف قبول نہیں فرماتے، یہ آپ کے اپنے ہی اخلاق نہیں تھے بلکہ ایسے اخلاق میں انہیں شمار کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی امت کے لیے بھی بہترین اخلاق کے طور پر اس کے اندر ترغیب دی، جو حدیث میں نے شروع ہی میں آپ کے سامنے رکھا تھا، تہادوا تحابوا، اے میری امت کے لوگوں آپس میں ہدایہ، تحائف، گفٹ کا لین دین کرو، اس سے کہ تمہارے درمیان محبت کو، الفت کو فروغ ملے گا۔ اسی طرح سے پچھلے درس میں بھی یہ حدیث آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان خواتین کو بطور خاص، کیونکہ گھر کی ذمہ دار عام طور پر وہی ہوتی ہیں، شوہروں کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، یہ پہلے سے چلا آئی، اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا سسٹم ہے مردوں اور عورتوں کے سلسلے میں۔ آج وہ سسٹم بھی درہم برہم ہوتا ہے افسوس کے ساتھ۔ فرمایا یا نساء المسلمات، اے مسلمان خواتین، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشاۃ، صحیح بخاری کی روایت ہے، کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے لیے ایک چھوٹے ہدیے کو بھی حقیر نہ سمجھے، ولو فرس نشاۃ، چاہے کسی بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ فرسن کا جو لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے، پورا پایا بھی نہیں، یاد رکھیں پایا تو یہاں بکری کے گھٹنے سے لے کے نیچے تک ہوتا ہے نا، تو اس کو ہم پایا بولتے ہیں، وہ نہیں، اس کا بالکل نچلا حصہ جو کھر جس کو ہم کہتے ہیں، صرف اگر وہی بھی ہو
تم اپنے گھر میں پکا رہی ہو تو بھی، یا تمہاری پڑوسن نے پکایا اور تم کو ہدیے کے طور پر دیا تو بھی، یعنی دینے میں بھی حقیر مت سمجھو اور لینے میں بھی حقیر مت سمجھو، قبول کرو۔ اور ہدیہ قبول، ابھی حدیث آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، بتا رہا ہوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بھی یہی بات فرمائی، دعوت کے سلسلے میں بھی اور ہدایہ قبول کرنے کے سلسلے میں بھی، کہ دعوت شاندار ہو تب بھی قبول کرنا، اور بالکل مختصر سی دعوت ہو تب بھی قبول کرنا، اور یہی معاملہ ہدیے کا بھی ہے۔ تو پھر سنشات کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی دعوت دی ہے کہ ہدیہ چاہے مختصر ہی ہو، معمولی ہی ہو، کم قیمت کی ہو، لیکن اس کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب فرما رہے ہیں، اپنی امت کو ابھار رہے ہیں کہ ہدیہ کم ہو یا زیادہ ہو اس کو قبول کرنا۔ یہ حدیث ایک ہو گئی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں وہ، اجیب الداعی، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو، ولا ترد الہدیہ، اور ہدیہ کو واپس نہ کرو، ہدیہ کو واپس نہ کرو۔ لیکن یہاں اس نقطے پہ ایک چیز یاد رہے تنبیہ کے طور پر، کہ بعض حالات ہوتے ہیں کہ ہدیہ واپس کرنا بھی مناسب ہے، اور بعض حالات میں ہدیہ واپس کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ بعض حالات میں ہدیہ واپس کرنا واجب ہے۔ انشاءاللہ اشارہ کر دوں مثال کے طور پر، بطور رشوت اگر کوئی ہدیہ لے کر آیا ہے تو آپ کو قبول کرنا جائز ہے؟ وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسا ہدیہ ہے جس کا لینا ہی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو بھی، مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے اور کوئی صحابی شکار کر کے نیل گائے لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہدیہ واپس کر دیا۔ جب دیکھا کہ ان کے دل میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو کلیریفائی کیا، وضاحت کی کہ ہم کیوں نہیں قبول کر رہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ تمہارا ہدیہ ہمیں بحیثیت ہدیہ قبول نہیں ہے، نہیں، ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم اس کو قبول کرنے سے معذرت خواہ ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے اس ہدیہ کو صرف اس لیے واپس کیا کہ ہم حالت احرام میں ہیں، مسئلہ ختم ہو گیا، سمجھ گئے؟ تو یہاں پر یعنی بعض حالات ایسے آتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کو واپس کرنا، لیکن عام حالات میں ہدیہ بحیثیت ہدیہ ہمیشہ قبول کرنا چاہیے، چاہے کم قیمت کی ہو اور چاہے زیادہ قیمت کی ہو، ہدیہ بڑا ہو یا مختصر ہو، معمولی ہو۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو دعیت الی ذراع او کراع لأجبت ولو اہدی الی ذراع او کراع لقبلت۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ ذراع اور کراع کیا چیز ہے؟ ذراع بکری کے سلسلے میں یا جو بھی جانور ذبح کر کے کھائے جاتے ہیں، دست ہم لوگ اپنی اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ دست بولتے، یہ جو پیر ہوتا اس کا ہے نا، اگلی دست بولتے، پچھلی دست بولتے ہے نا، یہی بولتے ہیں کہ وہ اور بولتے کہیں پہ، جی اگلی دست اور پچھلی دست، اگرچہ دونوں پیر ہیں لیکن دست کے معنی ہاتھ کیا ہوتے ہیں؟ ہاتھ ہوتے ہیں۔ لیکن بکری کے ہم نے آگے والے کو تو ہاتھ، یعنی وہ ہاتھ کی جگہ اس کا پیر ہے تو وہ تو کہہ دیا، لیکن پچھلے کو بھی، اس کے پیر کو بھی ہم کھانے کے وقت ہاتھ ہی بتاتے ہیں، اگلی دست یا پچھلی دست۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کی چیزوں میں جہاں گوشت کی بات اگر کی جائے تو اگلی دست بہت پسند تھی، بکری کا سینے کے بغل میں جو اس کا اگلا پیر ہوتا ہے وہ اگلی دست بہت پسند تھی۔ اور علماء نے الگ الگ اسباب بیان کیے ہیں کہ چونکہ یہ یعنی لذیذ بھی ہوتا ہے اور بکری کے اندر جو گندے یعنی حصے ہوتے ہیں اس کے پیٹ اور جو بھی ہے ان سے دور ہوتا ہے، علماء نے الگ الگ چیزیں بیان کی ہیں اس کے سلسلے میں۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ اگلی دست یا پچھلی دست جو بھی ہے
پسند آپ کو اگلی دست تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اپنی پسند کی بتلائی کہ جو آپ کو مرغوب تھی، کہ اگر مجھے اگلی دست تناول کرنے کے لیے بلایا جائے تو بھی میں اس دعوت کو قبول کروں گا، یہ تو میری پسندیدہ دعوت ہے۔ لیکن اگر او کراعن، کراع کے ابھی جو فرسن کا معنی میں بتا چکا ہوں وہی معنی اس کا بھی ہوتا ہے، یعنی کھر، پایا پورا نہیں، وہ پیر کی نچلی جگہ کھر۔ وہ بھی فرمایا کہ اگر اس کے لیے بھی، وہ کھانے کے لیے بھی، اگرچہ پسند نہیں ہے مجھ کو، لیکن وہ کھانے کے لیے بھی اگر مجھے دعوت دیا جائے تو میں اس دعوت کو بھی قبول کروں گا۔ تو دعوت چاہے شاندار ہو اور چاہے متواضع ہو، چاہے کوئی مالدار آدمی دعوت دے یا کوئی فقیر آدمی دعوت دے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہمیں دعوت کو قبول کرنا ہے، یہ ہمارے اخلاق کی بات ہے۔ اور اسی طرح سے یہ دعوت کی بات ہو گئی۔ ہدیہ جو ہمارا موضوع ہے، فرمایا وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كَرَاعٌ، اگر مجھے بکری کا یا کسی بھی جانور کا دست ہدیے میں پیش کیا جائے یا کھر پیش کیا جائے تو دونوں کو بھی میں بلا امتیاز قبول کروں گا۔ یہ نہیں کہ دست قبول کر لوں اور کھر کو واپس کر دوں اس لیے کہ مجھے دست پسند ہے اور کھر پسند نہیں ہے، نہیں، میں دونوں چیزوں کو قبول کروں گا۔ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ایک طرح سے اس کے احکام میں سے شمار ہو سکتا ہے کہ ہدیہ کس سے قبول کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ہم اجمالی طور پر پوری دنیا میں بسنے والوں کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ایک مسلم ایک غیر مسلم، ٹھیک ہے، مسلم اور غیر مسلم۔ کیا صرف مسلمانوں کو کا ہدیہ قبول کرنا یا کہ غیر مسلم کا بھی ہدیہ قبول کر سکتے ہیں اور کرنا جائز ہے؟ دونوں کے ہدایہ قبول کیے جا سکتے ہیں، اسی شرط کے ساتھ کہ اس کا ہدیہ بحیثیت ہدیہ ہی ہو، بحیثیت رشوت نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ہدایہ قبول کیا ہے چاہے وہ مسلم یا غیر مسلم کا ہو، اور بعض حالات میں جیسے ابھی میں نے بتایا کہ آپ نے واپس بھی کیا ہے۔ تو حالات کے حساب سے، اور اگر مسئلہ دین اور دین کے ساتھ خیانت یا غداری کی بات، یا یہ آ جائے کہ ہم رشوت دے کر یا ہدیہ دے کر یعنی وہ اس مسئلے میں ہم کو ہمارے دین پر برقرار رکھا جائے، اس غرض سے اگر ہدیہ دینے کی بات آ جائے تو سبحان اللہ، ملکہ سبا اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اگر دیکھا جائے تو ملکہ سبا نے کیا کیا تھا؟ جب وارننگ آئی تو کہا اچھا ٹھیک ہے، میں، اور بہت چالاک خاتون تھی وہ بھی، ایسا نہیں ہے بادشاہ اتنے یعنی دن سے تخت و تاج پہ فائز، معلوم ہے کہ ہم کو کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم، تو کہا انی مرسلتن بہدیہ، کیسے انی مرسل الیہم بہدیہ، ہم ان کی طرف ہدیہ بھیجنے والے ہیں، اور پھر دیکھیں گے ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانی میں ہے وہ لوگ۔ اگر قبول کر لیے ہدیہ تو یہ سمجھیے کہ ہماری دال گل گئی، اور اگر ہدیہ قبول نہیں ہوا ہمارا تو پھر ہمیں دوسری تیاری کرنی پڑے گی، سمجھ گئے؟ یہاں علماء نے کہا کیا ہے، سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس ہدیہ کو قبول کیا تھا،
نہیں ٹھکرا دیا. کیوں؟ بات کیا تھی یہاں پر؟ بات یہ تھی وہ ہدیہ پیش کیا گیا تھا کہ یہ ہدیہ آپ قبول کر لیں اور ہم لوگ جس حالت میں ہیں، جس کی پوجا کر رہے ہیں، ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہم کو جیسے کہ تیسے رہنے دیں. کس چیز کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ؟ کس چیز کی عبادت کرتے تھے؟ سورج کی عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام کو یہ ہدیہ قبول نہیں ہوا کہ وہ لوگ ہم ہدیہ قبول کر لیں، اور یقیناً بادشاہ کی طرف سے پیش کیا گیا ہدیہ تھا تو وہ معمولی تو نہیں رہا ہوگا، ضرور کچھ وہ قیمتی ہدیہ قبول کر لوں اور ان لوگوں کو سورج کی عبادت کرنے دوں. نہیں، یہاں مسئلہ توحید اور شرک کا تھا. تو یہاں پر یعنی یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ ہدیہ پیش کرنے کا تناظر کیا ہے، حالات کیا ہیں، ماحول کیا ہے. سمجھ گئے؟ اس واقعے کو چھوڑ کر کے اگر اور واقعات دیکھنا چاہتے ہیں ہم پہلی امتوں کا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بھی دونوں ہے کہ غیر مسلم کا ہدیہ بھی قبول کیا جا سکتا ہے. اور اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے آپ، کہ جب آپ نے ہجرت کی ٹھانی اور حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے اور ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو گویا کہ اغوا کرایا اور جو بھی بدسلوکی کرنا چاہا، لیکن اللہ کی مدد سے جب وہ کچھ نہ کر سکا تو حضرت ہاجر کو ان کی خدمت میں پیش کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجر کو قبول کیا بطور ہدیہ اپنی بیوی کے لیے. کس کی طرف سے تھا؟ ایک ظالم اور جابر بادشاہ کی طرف سے تھا، لیکن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی، اس لیے قبول کر لیا. تو یہاں یہ دونوں پچھلی امتوں کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، سلیمان علیہ السلام کی بات ہے. ایک نے قبول کیا، دوسرے نے قبول نہیں کیا. تو یہ فرق کہاں سے آیا؟ حالات کا فرق آیا. سمجھ گئے کہ ہدیہ کس تناظر میں پیش کیا گیا ہے. اسی طرح سے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک، ہم تبوک کے غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ملک ایلا، وہاں کے شام کے ایک گویا کہ ایک علاقے کا بادشاہ، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید خچر بطور ہدیہ پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا. اور اسی طرح سے ایک چادر پیش کی، وہ بھی قبول کیا. اور یہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی ایک یہودی خاتون نے ہدیہ پیش کیا، اور وہ ہدیہ کیسا تھا؟ زہر ملایا ہوا تھا. لیکن اب یہاں پر سبق لینا چاہیے. ہم لوگ سبق نہیں لیتے، صرف واقعہ سنتے اور اس کان سے سنتے اس کان سے نکال دیتے ہیں نا. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب معلوم تھا، کیا سبق نہیں ہے اس واقعے کے اندر؟ سبق نہیں لینا چاہیے. اس سے قطع نظر کہ قرآن میں کیا کیا ہے اور حدیث میں اور کیا کیا باتیں ہیں، یہ واقعہ کوئی بھی بندہ جس کو معلوم ہے کہ سامنے اس کھانے میں زہر رکھا ہوا ہے، وہ کھائے گا اس چیز کو؟ تو اب یا تو آپ کو دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہدیے کے اندر زہر ملا ہوا ہے، یہ معلوم ہی نہیں تھا، یا تو آپ نعوذ باللہ ہمارے اور آپ کے مقابلے میں بھی زیادہ غبی تھے کہ معلوم تھا کہ اس میں زہر ملا ہوا، پھر بھی آپ نے کھا لیا. ہے کہ نہیں؟ یہ بات غور کرنے کا مقام، لیکن نہیں، ضرورت ہی کیا غور کرنے کی؟ غور کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ ہدایت مل جائے اللہ کی طرف سے. تو بہرحال میں ابھی ہمارے موضوع کے حساب سے کہ کس نے پیش کیا تھا ہدیہ؟ ایک یہودی خاتون نے پیش کیا تھا، غیر مسلم تھی، کھانے کی چیز تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اگرچہ اس کے اندر زہر ملا ہوا تھا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دور کے تقریباً آخری مراحل کے اندر بہت سارے بادشاہوں کو آپ نے اسلام کا دعوت نامہ خط بھیجا تھا، تو الگ الگ رد عمل تھے لوگوں کے، الگ الگ، کسی نے خط پھاڑ دیا، کسی نے رکھ لیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا. مصر کے بادشاہ مقوقس نے کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض
ہدایہ بھیجے تھے، انہی میں سے ایک ہدیہ کیا تھا؟ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے صاحبزادے ابراہیم کی والدہ تھی، ہدیہ تھی نا، قبول فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ ساری مثالیں ہیں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا صرف ان مثالوں کے ذریعے کہ غیر مسلم کا بھی ہدیہ قبول کرنا جائز ہے، اگر ان کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ اور شرعی مانع موجود نہ ہو تو، سمجھ گئے؟ اسی طرح سے اب ایک سوال یہ آیا کہ ٹھیک ہے لینا تو جائز ہے، کیا دینا بھی جائز ہے کیا؟ ہاں، کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ دینا بھی جائز ہے، سمجھ گئے؟ دینا بھی جائز ہے، اور ایسے واقعات موجود ہیں۔ ایک واقعہ میں نے یہاں پر نوٹ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے ایک بھائی تھے مکہ کے اندر، ان کو ایک حلہ کہتے ہیں، یہی جو آپ آج کل توپ پہنتے ہیں نا، توپ ٹائپ کا جو کپڑا پہلے ہوتا تھا اس کو حلہ بولتے تھے، ایک پہننے کا کپڑا ہدیہ کیا تھا، جبکہ وہ حالت کفر میں ہی تھے، سمجھ گئے؟ تو غیر مسلموں کو بھی ہدیہ دیا جا سکتا ہے بطور خاص، یہاں پر بطور خاص، یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے۔ اگر ان کے اسلام کی آپ کو امید ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں گے، ہدیہ دیں گے، آج دیے، کل دیے، پرسوں دیے، محبت بڑھی، دوستی ہوئی، ملنا جلنا ہوا، آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی اور اس بندے نے قبول کر لیا۔ ابھی آج ہی میرے واٹس ایپ میں ایک دعوت سینٹر جو بہت دور یہاں اس علاقے سے باہر دوسرے علاقے کی بات ہے، لیکن گروپ ہمارے پاس ایڈ ہے، تو 10 سال تک غالباً ایک انڈین نیشنلٹی کا ہی آدمی، ان کا ڈرائیور یا کیا تھا، 10 سال تک ان کے پاس کام کرتا رہا۔ ان کے حسن معاملہ، عام طور پر قبیلوں کا سے لوگ شکایت ہی کرتے ہیں نا، خاص طور پر یہ سائق خاص تو شکایت ہی کرتے بیچارے، اللہ رحم فرمائے، لیکن ایسی بھی فیملیاں الحمدللہ ہیں کہ ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر بندے نے اسلام قبول کیا۔ کیوں؟ یہ سبحان اللہ، یعنی اسلامی دنیا کا ایک بڑا حصہ آج بھی اس بات کی گواہ موجود ہے، اس بات کا گواہ آج بھی موجود ہے، انڈونیشیا، ملیشیا اور اس جیسے علاقے جو ہیں، کہ یہاں پر کوئی تلوار لے کر نہیں گیا تھا، یہ مسلمان تاجروں کے حسن معاملہ سے متاثر ہو کر ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو انسان تو آج بھی وہی انسان ہے نا، جو انسان اس وقت حسن معاملہ سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر سکتا تھا، آج کیوں نہیں قبول کر سکتا ہے؟ بس کمی ہمارے اندر ہے، حسن معاملہ ہمارے اندر رہی نہیں گیا، نہ وہ ایمانداری رہ گئی، نہ وہ امانت داری رہ گئی، نہ وہ اچھے اخلاق رہ گئے، نہ وہ میل جول کے آداب رہ گئے، کچھ بھی نہیں رہ گیا، ہم نے سب کچھ تو پورا اثاثہ اپنا کھو ہی دیا ہے، پھر دوسرے متاثر کیسے ہوں گے؟ لیکن آج بھی کوئی بندہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، ائمہ اعظام تھے، پہلے کے مسلمان تاجر تھے، آج کے مسلمان بھی اگر ایسے بن جائیں تو آج بھی لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے۔ اور اس کی مثال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، 10 سال تک کام کیا، آخر ایک نہ ایک دن آیا الحمدللہ۔ تو یہ ہدیہ بطور خاص، میں یہاں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہدیہ غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں، اور بطور خاص جس غیر مسلم سے اگر آپ کے ساتھ کام کرنے والا کوئی بندہ ہے، اچھے اخلاق کا ہے، اور آپ اس کے لیے سبب بن سکیں اس کی ہدایت کا، شروعات کرنا چاہتے ہیں آپ ہدیوں سے، تو بالکل بے شک آپ پیش کیجئے، اس کی دل جیتنے کی کوشش کیجئے آپ۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ موجود نہیں تھے، ان کے گھر پہ بکری ذبح کی گئی، بکری ذبح کی گئی۔ جب وہ گھر آئے اور پتہ چلا کہ ہاں گھر میں آج بکری ذبح ہوئی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ ہمارے یہودی پڑوسی کو اس بکری کا گوشت بطور ہدیہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ کئی بار تاکید کر کے پوچھا، اور اس کے بعد حدیث سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسیوں کے سلسلے میں، اور پڑوسیوں کا درس گزر چکا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں۔ فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے سلسلے میں وصیت کی اتنی وصیت کی کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ یہ پڑوسی کو پڑوسی کے مال میں وارث نہ بنا دیں، پڑوسی کو پڑوسی کے مال میں وارث نہ بنا دیں، وراثت کا حکم اللہ کی طرف سے نہ آ جائے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا وارث بن سکتا ہے۔ کہتے ہیں اتنی وصیت کی جبریل نے علیہ السلام۔ تو یہ ہدیہ تو معمولی بات ہے، تو اس لیے انہوں نے استنباط دیکھیے، یعنی اس حدیث کے اندر کہیں آپ کو ہدیے کا ذکر ملتا ہے؟ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر کہ جبریل نے پڑوسی کے سلسلے میں بڑی وصیت کی، بڑی تلقین کی ان کے، لیکن ہدیے کا ذکر ہے یہاں پر؟ ہم تو کہیں گے آج جیسے جو ہمارا جو قوت استنباط ہے، کہیں گے یہ عبداللہ ابن عمرو کو کیا ہو گیا تھا، یہاں تو ہدیے کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو ہدیے کا ثبوت کہاں ملتا ہے؟ چونکہ ہدیہ حسن سلوک کی عام باتوں میں شامل ہے، حسن سلوک کے اندر جتنے اخلاق اور جتنی باتیں آتی ہیں ان میں سے ہدیہ کو ایک بڑا اہم کردار حاصل ہے۔ تو اس لیے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے ہدیے کا مسئلہ بھی نکالا کہ پھر جب اتنی وصیت کی جبریل نے تو پھر ہدیہ بھی ان کو دینا چاہیے۔ تو اگر آپ کے خاص طور پہ ہم جیسے ہندوستان کے اندر رہنے والے ہیں، بہت ساری جگہوں پر، ادھر آپ کا گھر ہے، ادھر بغل میں کسی نان مسلم کا گھر ہے، تو بسا اوقات اگر وہ آپ کو ہدیہ دیتا ہے تو اس کو اگر کوئی شرعی معنی نہیں ہے، یاد رکھیں، تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ اس کو ہدیہ دیں اس کے اندر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ ایک اہم بات یہاں پر نوٹ کرنے کی ہے کہ چاہے ہدیہ ہو اور چاہے صدقہ ہو اور چاہے کوئی اور احسان ہو، آپ کسی کے ساتھ کریں تو یاد رکھیں، بہت ہی توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں، اور دل دماغ کے اندر اس کو گرہ لگا کے رکھ لیں کہ اس احسان کے پیچھے احسان جتلانے کا معاملہ آپ کی پوری زندگی میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ تو سب کچھ برباد کر لیں گے آپ اپنے ہاتھوں سے ہی۔ سمجھئے، زندگی بھر آپ احسان کسی کے ساتھ کرتے آئے اور زندگی کے آخری مرحلے میں آپ نے ایک کلمہ احسان جتلانے کا کہہ دیا تو یاد رکھیں کہ آپ کے پوری زندگی کے احسانات یکسر برباد ہو جائیں گے۔ بہت اہم مسئلہ ہے یہ، چاہے ہدیہ ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے کوئی اور بھی مدد، کسی اور بھی طرح کا تعاون ہو، مادی ہو، معنوی ہو، کسی بھی طرح کا ہو، اس کے پیچھے احسان جتلانے کا معاملہ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے قیامت کے دن گفتگو نہیں فرمائے گا، ولا ینظر الیہم، ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ نہیں فرمائے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کہا، خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، یہ لوگ خائب و خاسر ہوئے، یہ لوگ ناکام ہوئے، یہ لوگ خسارے میں ہوئے، اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ہم کو بتلائیے تو، اطلاع تو دیجئے کہ وہ کون سے 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ گفتگو نہ فرمائے گا، ان کی طرف نظر نہ فرمائے گا، ان کا تزکیہ نہیں فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا، سنیے، المسبل، بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہاں پر لوگ اس پہلے ہی نقطے کے اندر بڑی کوتاہی ہے میرے بھائی اور دوستو، بڑی کوتاہی ہے۔ کپڑا لٹکانے والا، علماء نے کہا یہ کپڑا لٹکانے والا کون ہے؟ جو ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکاتے ہیں۔ ہم نے تو ایک عالم سے سنا،
کہ پینٹ اگر ٹخنے سے اوپر ہو تو پینٹ پہننے سے فائدہ کیا ہے؟ بڑی جرأت کے ساتھ، وہ بھی عالم، کہ پینٹ اگر ٹخنے سے اوپر ہو تو پینٹ پہننے کا فائدہ، یعنی پینٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم فیشن میں پہن رہے ہیں تو اس فیشن کا تقاضا ہے کہ وہ ٹخنے سے نیچے ہو، لٹکتا ہو، گھسٹتا ہو، کچھ بھی ہو، سمجھ گئے؟ اور یہاں یہ حدیث اور ہمارا عمل۔ دوسرا بندہ والمنان، اور احسان کر کے احسان جتلانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، جو بندہ جھوٹ قسم کھا کے اپنا سامان بیچتا ہے۔ تیسرا بندہ، جو تاجر جھوٹ قسم کھا کے اپنا سامان بیچتا ہے۔ آج کتنی عام بات ہو گئی ہے، آپ دکان میں گھستے ہی ذرہ سا، یہ ذرہ کہاں سے ہے؟ ذرہ میرے کہنے کا بالکل حیدرآبادی اسلوب ہو گیا، بارگننگ شروع ہی کیجئے کہ وہ قسم کھانا شروع کرے گا۔ 100 کا سامان ہے، قسم کھا کے بولے گا 90 کی تو خرید ہے اس کی، 95 کی تو خرید ہے اس کی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے یہ 3 طرح کے لوگ کون ہیں؟ کپڑا لٹکانے والا، احسان کر کے احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کے سامان تجارت بیچنے والا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے، رکاوٹوں کی بات جو میں نے اشارہ کر دیا، رشوت ہے مثال کے طور پر، رشوت کے طور پر۔ اب یہاں یہ رشوت کی بات آ رہی ہے تو بہت اہم معاملہ ہے۔ کچھ لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں، آپ کسی منصب پر ہیں نا تو ان کو کام 1 سال کے بعد پڑنے والا ہے، تو آپ کو ہدیہ اسی وقت سے دینا شروع کریں گے، آپ احساس بھی نہیں کر سکتے۔ اسی ٹائم اگر ہو تو اس بندے کا مجھ سے کام ہے اس لیے ہدیہ لے کر آئے گا، آپ الرٹ ہو جائیں گے تھوڑا سا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کچھ لوگ اتنے شاطر ہوتے، یا کبھی زندگی میں ان کو امید ہے کہ اس سے کام پڑ سکتا ہے، تو بھائی ذرا تعلقات بنائے رکھو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یاد رکھیں وہ تعلقات بنائے رکھنے کا جو معاملہ ہے اس میں ہدیہ پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو پوسٹ والے ہیں، منصب والے ہیں، ان کو ہدیہ لینا ہی نہیں چاہیے، خاص طور پر عام لوگوں سے۔ اور بھئی اگر ان کا کوئی رشتہ دار ہے وہ ہدیہ دے رہا ہے تو یہاں تو انکار نہیں کر سکتے، لیکن عام آدمی کسی وقت بھی ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے، ان کو ہدیہ نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک بہت حساس نقطہ ہے اور عام طور پر اس کو بھی ہم لوگ نظر انداز کر جاتے ہیں، اگر آپ کا قرضہ کسی کے اوپر ہے اور قرضہ دینے کا ٹائم آ گیا ہے، اب اس کو خطرہ ہے یہ تو کسی وقت بھی مانگ سکتا ہے مجھ سے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ دائیں سے بائیں سے کیسے بھی آپ کی زبان کو بند رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرے گا ہی کرے گا، سمجھ گئے؟ تو یہاں پر یعنی اسلاف کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، یہ اصول ہے، قاعدہ ہے کہ کوئی بھی قرض جس کے پیچھے قرض دینے والے کو کوئی فائدہ پہنچے تو وہ فائدہ اس کے لیے اس کے حق میں کیا ہوگا؟ ربا مانا جائے گا۔ صحابہ کرام یا اسلاف کرام اتنا احتیاط کرتے تھے کہ جس کو قرض دیتے تھے اس کی دیوار کے سائے سے سایہ نہیں حاصل کرتے تھے، اتنا احتیاط کرتے تھے، سمجھ گئے؟ اور اگر اس تناظر میں ہدیہ کوئی لے کر آپ کے پاس آئے تو یقیناً اگر اس ہفتے آپ مانگنے والے رہے ہوں گے تو کچھ ہی بے غیرت ہوں گے ایسے کہ جو ادھر ہدیہ قبول کریں ادھر کہیں میرا پیسہ کہاں ہے، نہیں تو کم از کم 1-2 دن کا ٹائم تو دیں گے ہی دیں گے، دوسرے دن کم از کم دوسرے دن مانگیں گے۔ ہمارے ایک یعنی رشتے میں ماموں لگتے تھے، والدہ کے ماموں زاد بھائی تھے، ان کا بزنس کا قرضہ تھا، انہوں نے بزنس چھوڑ دیا تھا، تو جب بھی وہ تقاضے کے لیے جاتے تھے اور یعنی اماؤنٹ بہت بڑا نہیں تھا،
بہت بڑا نہیں تھا، بزنس میں ہوتا ہے بھائی، یعنی بڑا چھوٹے بزنس والے کو 1000-2000 کا بھی مال دیتا ہے کبھی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جتنی بار میں تقاضا کرنے گیا اتنی بار وہ جو مجھے چائے اور بسکٹ کھلا دیتا تھا، اگر وہ چائے اور بسکٹ نہ کھلاتا، اس چائے اور بسکٹ کی قیمت بطور ادائیگی مجھے دے دیا کرتا، تو اب تک اس کا قرضہ کبھی ادا ہو چکا ہوتا. لیکن جب بھی جاتے پیسہ نہیں دیتا، چائے پلاتا، بسکٹ منگاتا، سب کچھ. سمجھ گئے؟ تو یہ حالت ہوتی ہے. ہمیں ان حالتوں کے اندر یہ ہدایہ قبول نہیں کرنی چاہیے. اور بھی بات صورتیں ہیں، لیکن میں وقت آج دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ، اور آج سوچا تھا، دل میں ٹھان لیا تھا کہ آج انشاءاللہ وقت پہ ختم کروں گا، پتہ نہیں کامیاب ہوں گا یا نہیں انشاءاللہ. ہدیے کے اندر اپنے بچوں کے تعلق سے بڑا ہی حساس پوائنٹ ہے، اور یہاں پر بہت ہی زیادہ متنبہ رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ کبھی شعوری کبھی غیر شعوری، دانستہ یا نادانستہ، اولاد کے اندر فرق ہو جاتا ہے. یہ فرق نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، اور یہاں پر ماؤں کا، بیویوں کا بڑا اثر رہتا ہے، بڑا، یعنی ان ذاتیوں کے اندر، خاص طور پہ اگر 2 بیوی ہیں، بھلے ہی آگے پیچھے، ایک کے مرنے کے بعد دوسری آئی یا ساتھ میں آئی، جو بھی ہے، تو ہر بیوی اپنے بچے کے سلسلے میں شوہر کو وہ کھینچنے کی کوشش کرتی. اب یہاں پر بدقسمتی سے اگر پہلی بیوی کے بچے اور بیوی اگر اللہ کو پیاری ہو گئی اور دوسری موجود ہے، تو یہاں پر ہوتا کہ نہیں، میرے بچے کو یہ دے دو، میرے بچے کو یہ دے دو. صحابی آئے اور کہا میں اپنے فلاں بچے کو یہ ہدیہ دینا چاہتا ہوں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ بن جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال کیا کہ تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ ہاں، اور بھی بچے ہیں. سب بچوں کو اس طرح کا ہدیہ تم نے دیا ہے کیا؟ کہا نہیں، میں اسی کو صرف دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انکار کر دیا، فوراً، کہ میں زور، غلط بات پر، جھوٹ بات پر یا بے ایمانی پر گواہ نہیں بن سکتا ہوں. تو اولاد کے سلسلے میں اس نقطے کو، کیونکہ اپنی زندگی میں والدین جو اپنی اولاد کو جو مال دیتے ہیں، اس مال کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ بولتے وراثت تقسیم کرتے ہیں. دراصل وراثت، کسی نے پوچھا کہ میں اپنے بچوں کو وراثت دینا چاہتا ہوں، تو کہا تم کیسے وراثت دو گے؟ زندے بھی وراثت ہوتا نہیں، تم مر جاؤ گے اس کے بعد وراثت کا مسئلہ آئے گا. سمجھئے؟ تو زندگی میں جو والدین، باپ یا ماں، کوئی بھی جو اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ہدیہ کی حیثیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اب اس ہدیے میں فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ اگرچہ اگر ہم اس کو تفصیل میں جائیں تو بڑے مسائل بیان کرنے پڑیں گے بیچ میں، لیکن مختصر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ والدین اولاد کے درمیان مساوات ہونی چاہیے. وہی عدل ہے. ہر مساوات عدل نہیں ہوتی ہے، ہر جگہ برابری کرو عدل نہیں ہے، لیکن یہاں اولاد کے سلسلے میں برابری ہی عدل ہے. اور اس میں بھی مزید باریکی، کچھ لوگ بیٹوں کے سلسلے میں تو بولتے ہیں ہاں بیٹوں برابری ہونی چاہیے، لیکن بیٹی تو نہیں، بیٹی کو کم دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. زندگی میں جو والد اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہے، اس میں بیٹے اور بیٹی دونوں برابر ہیں. یعنی وہ للذکر مثل حظ الانثیین والا مسئلہ یہاں پر فٹ نہیں ہوگا، وہ مرنے کے بعد والے مال میں ہوگا. زندگی میں آپ دے رہے ہیں تو جتنا 1 لاکھ روپے بیٹے کو دے رہے ہیں تو 1 ہی لاکھ روپے بیٹی کو دینا پڑے گا. الا ایک ہی، اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو اپنی اولاد سے کہہ کر، میٹنگ کر کے، ان کی موافقت سے، ان کی اجازت سے آپ بھلے ہی تھوڑا بہت اونچا نیچا کر سکتے ہیں. یاد رہے، کیونکہ ان کا حق ہے. اب وہ اگر اپنے حق سے تنازل کر لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ وقت ہو گیا.
مجھے بتانا تھا تھوڑا، یعنی روشنی ڈالنی تھی میاں بیوی کے سلسلے میں اس مسئلے کے کردار کو، لیکن صرف مختصر میں سمجھتا ہوں سارے لوگ سمجھ جائیں گے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے۔ اور آخری بات جو میں عرض کروں گا کہ بعض تحفے ہوتے ہیں جن کو کسی بھی حال میں اللہ کی رشوت کے طور پر نہیں ہوں، وہ کہنا پڑے گا ہر حال میں کہ ان کو قبول کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ خوشبو کا ہدیہ۔ اگر خوشبو، بہت سارے لوگ آپ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہے بیچاروں کے پاس، کچھ نہیں ہوتا تو خوشبو کی شیشی نکال کر وہی بانٹتے رہتے ہیں۔ آپ وہاں پر نہیں جزاک اللہ خیر نہیں کہو، آپ ہاتھ دو، لگائے وہ، ٹھیک ہے، شیشی کوئی پیش کر رہا ہے، آپ اس کو قبول مت کرو، اس کو رد مت کرو، ٹھکراؤ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحان کے سلسلے میں، خوشبو کا پودا جو ہوتا ہے، فرمایا اگر کوئی ریحان پیش کرے تو اس کو رد مت کرو، کیونکہ وہ خفیف المحمل ہوتا ہے، اس کو لینے میں، اس کو ہاتھ میں رکھنے میں یا گاڑی میں رکھنے میں اس کوئی دقت تو ہے نہیں، کوئی بہت بڑا بوجھ تو ہے نہیں، اور خوشبو کی چیز ہے وہ۔ تو یعنی خوشبو ایک ایسی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے ہمیں 3 چیزیں پسند کی گئیں، اس میں سے خوشبو ہے، اور نیک بیوی ہے، اور قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ نماز کے اندر ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں بحیثیت دنیا مال و متاع کے، لیکن آپ کی آنکھوں کی حقیقی ٹھنڈک کہاں ہے؟ اپنے خالق و مالک سے، اپنے رب سے تعلق اور ربط میں۔ یہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو سیدھا اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے سرگوشی اور مناجات کرتا ہے، اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی بھی جو بھی ایک عابد، جو بھی اپنے اللہ کا بندگی کرنے والا بندہ ہوگا، اس کو اس کے اندر لذت محسوس ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ بھی اپنے رب کی عبادت میں اس طرح کی لذت محسوس کریں۔ جی اور یعنی اپنے معاشرے کے حساب سے دیکھا جائے تو اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد لوگ ساس سسر کو امی ابو کہتے ہیں، کیا دنیا میں اپنے والدین کے علاوہ بھی کوئی اور ماں باپ ہو سکتا ہے؟ اور عورتیں اپنی شناخت کنیت شوہر کی طرف منسوب کرتی ہیں، واضح کریں۔ دیکھیے، یقیناً ایک امی ابو تو آپ کے وہ ہوتے ہیں جو حقیقی امی ابو ہوتے ہیں، جنہوں نے آپ کو جنم دیا، جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا جانتی ہے، اور اسلام کے احکام بھی ایسے ہیں کہ حقیقی نسب بندہ اپنے حقیقی والدین کے علاوہ کسی اور سے حاصل نہیں کر سکتا ہے، یعنی کسی اور کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا ہے۔ فلان ابن فلان، فلان ابن فلان آپ اپنے کسی بھی شناختی ڈاکومنٹ کے اندر نہیں ایڈ کر سکتے اگر آپ کے وہ حقیقی ماں باپ نہیں ہیں تو۔ سمجھ گئے؟ تو یہ تو نسب کی بات ہو گئی، لیکن کچھ اخلاقیات یا بطور آداب، اس میں بندہ اپنی زبان سے کسی کو بطور احترام کہتا ہے
تو یہ مثل کتنا مشہور ہے، آپ سب کو جانتے ہوں، آپ سب جانتے ہوں گے اس چیز کو کہ استاذ باپ کے بلکہ اس سے بھی زیادہ اہمیت اس کی ہوتی ہے بسا اوقات۔ اور یہاں آپ یعنی ہم نے کئی بار بڑے علماء اور مشائخ کو سنا ہے کہ وہ بڑے جو یہاں کے بڑے علماء ہوتے ہیں ان کو اپنا والد کہہ کر پکارتے ہیں، جیسے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سابق مفتی تھے سعودی کے، تو ان کے بارے میں بڑے بڑے مشائخ بولتے ہیں کہ میرے والد۔ تو یہ سبھی کو معلوم ہے کہ دراصل یہ والد جو ہے وہ احترام کی یا ایک ادب ہے، بس ایک ادب و احترام کا تقاضا ہے۔ اور شوہر کے والدین کو جو امی ابو کہا جاتا ہے وہ اسی باب سے ہے کہ احترام کے طور پر، چونکہ آپ کے شوہر کے امی ابو ہوتے ہیں تو اگر کوئی اور رشتہ نہیں ہے، کبھی کبھی دور کے رشتے میں شادی ہوتی ہے تو جو رشتہ پہلے سے ہوتا ہے وہی رشتے باقی رہتے ہیں اور وہی کہتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے چھوٹے بھائی کی بیوی والدہ کو ہمارے نانی بولتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دور سے پہلے سے وہ ہمارے خلیرے کے خاندان کی ہے وہ، تو اس لیے وہ یعنی اس حساب سے پہلے سے وہ نانی تھی تو ابھی بھی نانی ہے اور بیٹے کی بہو بن گئی ہے، سمجھئے؟ تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ جو میں نے کہا کہ جو جہاں پر نسب دینے اور لینے کی بات ہے، منسوب کرنے کی بات ہے، وہاں پر آپ اپنے حقیقی والدین کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے۔ رہی بات یہ کہ جو خواتین اپنے شوہر کی طرف منسوب ہوتی ہیں، یہاں بھی مسئلہ اسی طرح سے ہے کہ ایک نسبت ہوتی ہے، وہ نسب کی نسبت ہوتی ہے، ولدیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنے شوہر کی طرف جو آپ کی نسبت ہے وہ نسبت ولدیت کی نہیں ہوتی اور نسب کی نسبت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نسبت تعریف کی ہوتی ہے، تعریف کی ہوتی ہے۔ آپ کے کارڈ میں، آپ کے پاسپورٹ میں، آپ کے اقامے میں، آپ کے شناختی کارڈ میں، آپ کے کسی بھی آئی ڈی میں کس کا نام ہے؟ آپ کے والد کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے شادی کی اور ایک اجنبی جگہ چلی گئی، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو کوئی آپ کے والد کے ساتھ نہیں پہچان سکتا ہے، تو کیا بولتے پھر وہاں پر؟ یہ مسز فلان ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ مسز فلان جو اگرچہ یہ انگریزی کلچر سے آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم پورے کے موافق نہیں ہیں، لیکن بطور انٹروڈکشن اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ فلاں اور فلاں کی بیوی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار بات آئی اور کہا گیا کہ زینب نام لیا گیا۔ کیا نام لیا گیا؟ زینب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ای الزوانب ہذی، یہ کون سی زینب ہیں؟ یا ای الزیانب یا زوانب کہا تھا، فرمایا تھا آپ نے، یہ کون سی زینب ہیں؟ ای الزیانب ہوگا جی۔ تو بتایا گیا، آپ کو جواب دیا گیا کہ یہ زینب فلاں کی بیوی، یہ فلاں کی بیوی ہیں۔ تو سسرال میں، مدینہ میں تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی پہلے خاص طور پہ مدینہ کی خواتین مدینہ میں ہی بیاہی جاتی تھیں، ان کی شادی ہوتی تھی۔ مکہ کی خواتین بہت کم ہی ہوتا تھا، بہت دور دور کے رشتے۔ آج کا زمانہ ہے بہت دور دور کے بھی رشتے ہوتے ہیں، تو آپ کے سسرال میں آپ کو کوئی نہیں پہچانے کہ فلاں کی بیٹی ہے، لیکن جہاں پہ آپ ہیں وہاں آپ کے باپ کا نام لیا جائے گا تو آپ کو لوگ پہچانیں گے، ہاں فلاں صاحب کی بیٹی ہے یہ۔ لیکن جہاں پر ہیں تو فلاں صاحب کی بیوی آپ نے بنی، یعنی آپ بنی ہیں، تو بطور تعریف، بطور انٹروڈکشن اگر آپ اپنے شوہر کی صرف اس حدود کے اندر رہتے ہوئے، یاد رکھیں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی انٹروڈکشن کے طور پر آپ کو کہتا ہے یہ فلاں اور فلاں کی بیوی ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ جی شیخ، احرام کی حالت میں اگر کوئی ہدیہ پیش کر رہا ہے تو اس کی بہت زیادہ تحقیق کرنی چاہیے، مومن اگر کر رہا ہے کہ ایسے نہیں، دراصل وہ وہاں پر معاملہ یہ ہے، وہاں پر وہ جو ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر ہیں